اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ وہ اس چینل کے سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ کرنے کی حکمت، ایک حدیث پاک، فرشتوں کا اعتراض اور اس کا جواب سننے کی کوشش کریں گے۔ دل جمعی کے ساتھ علم حاصل ہو اس اعتبار سے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنے آباء و اجداد یعنی انبیاء کرام کی ذات عالی کے بارے میں سن کر خوشی بھی ہوگی، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اپنے موضوع پر جانے سے پہلے میں اپنے ان بہن اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کا ارشاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں یوں ارشاد ہوا، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اجازت طلب کی، نہیں، صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی اور لا علمی کی بنا پر نہیں تھا کہ اللہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے یا اللہ کو استغفر اللہ علم نہیں ہے کہ میں بناؤں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا مشورہ چاہا۔ حکمت یہ تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے۔ خلیفہ ہو اور فرشتے ہو، اس میں فرق پایا جائے۔ گویا کہ فرشتوں سے فرمانا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے سے پہلے، آدم کو بنانے سے پہلے، ایک نبی کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو ارشاد فرما دیا کہ سن لو میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی خصوصیت واضح ہوتی ہے، آپ کی خاصیت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی توقیر پائی جاتی ہے اور آپ کا اکرام پایا جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا مشورہ اپنی نورانی مخلوق میں فرمایا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حدیث پاک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کی طور پر معاذ اللہ نبی کریم سے مشورہ نہیں فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے، وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے کے محتاج ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے مشورہ ہے۔ جی ہاں، جب ہمارے حضور کوئی بڑا فیصلہ کرتے تو انصار صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے، مہاجرین صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے، اور ان میں جو سرداران صحابہ ہوا کرتے تھے اپنی اپنی قوموں کے، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے۔
واضح اور مشہور احادیث میں ملتا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. یہاں حضور کا صحابہ کرام کے مشوروں کا محتاج ہونا نہیں پایا جاتا، بلکہ کسی کو عزت دینا کہا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ہم بھی جب اپنے خاندان میں کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، نہیں کریں تو بڑے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم سے پوچھا بھی نہیں. تو صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے حضور جو ہے مشورہ فرماتے، اس سے صحابہ کرام خوش ہوا کرتے کہ ہمارے آقا نے ہم سے مشورہ فرمایا. اعتراض، فرشتوں نے جو اعتراض کیا، جو قرآن پاک میں ان فرشتوں کا اعتراض واضح طور پر موجود ہے. ارشاد ہوا اسی آیت کے اگلے حصے میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، کیا تو ایسے کو نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلانے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. یعنی ہم لوگ بھی تو ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنا نائب بنانے کی. تو اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد پر فرشتوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا. فرشتوں نے رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربعہ کی آمیزش ہوگی. یعنی اے فرشتوں، تم تو نور سے بنائے گئے ہو، لیکن جو میں آدم اور اس کی اولاد بنانے والا ہوں وہ چار چیزوں سے، عناصر اربعہ، چار چیزوں سے اس کی آمیزش کی جائے گی جو ہر ایک دوسرے سے مخالف ہوں گے. یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا کا مجموعہ ہوگا. یہ ان فرشتوں کو رب تعالی کے بتانے سے حاصل ہوا یا ان پر لوح محفوظ کو منکشف کر دیا گیا تھا. انہوں نے سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں ملنے سے تو فساد ہی پیدا ہوگا. یعنی آگ اور پانی مخالف ہیں، مٹی اور ہوا یہ بھی مخالف ہیں. تو خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے، ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری کیے جائیں. تو جس کی بنا پر ہی فساد ہو، یہ کام کیسے ہو سکیں گے؟ تو اس کا جواب روح المعانی میں یوں ارشاد ہوا. یہ سوال ان کا مخفی حکمت کے پتہ چلنے کے لیے تھا، یا اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے ان میں سے زمین کو آباد کرنا ان کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے. کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو آگ، مٹی اور ہوا سے پیدا فرمایا. یہ جو ہے یہ تفسیر ہے جو اللہ پاک نے عناصر اربعہ سے انبیاء کرام کو اور انسانوں کو پیدا فرمایا. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب مراد ہیں. جی ہاں، سارے انبیاء کرام یہاں خلیفہ میں مراد لیے جاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں مشورہ کریں، اپنے جو گرد و پیش کے معاملات ہیں ایک دوسرے سے ان معاملات کو شیئر کریں. جی ہاں، ایک حدیث پاک آپ کو پیش کروں کہ خلافت راشدہ عادلہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں سے جاتی رہی. تو یاد رکھیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر ایک اس کی طرف آتا ہو. صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس و خاش کی طرح ہوگے.
یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی. ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے مگر حیثیت کیا ہوگی کہ جس طرح ایک سیلاب کے اندر جھاگ ہوتا ہے، خس و خاش ہوتے ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو اس طرح جو ہے ہماری حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمن کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا. صحابہ نے عرض کی حضور بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو برا جاننا. ظاہر ہے جو شخص دنیا سے محبت کرے گا وہ موت اسے ناپسند ہوگا. عرصہ دراز سے مسلمان اسی بدحالی میں مبتلا ہے. آج ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. تو خدا را اپنی جو جماعت کا وقت ہے، اپنے جو ملنے کا وقت ہے، مسجد میں 5 نماز جماعت پر ادا کرنا، یہ بہت ہی منظم اور مسلمانوں کے ایک جمع ہونے کا بہت ہی پیارا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات عالی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس ذبو حالی سے محفوظ فرمائے، ہمیں عروج عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.